کہ دین ہی کی طرف ہم آگے نہیں بڑھے تو وطن کے 2 ٹکڑے تو پہلے ہو چکے، اور بھی کئی ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ تو یہ کہ بہرحال ایک فوج جو ہوتی ہے کسی ملک کی وہ اس کی سالمیت کو برقرار رکھتی ہے، ورنہ سندھو دیش کی تحریک جو چلی تھی 1983 کے اندر بال برابر فرق رہ گیا تھا، ورنہ یہ کہ پاکستان اس وقت ٹوٹ سکتا تھا۔ 83 کا وہ ہنگامہ یاد کیجیے، بلوچستان میں 2 مرتبہ ہم نے بمبارڈمنٹ کیے۔ یہ علیحدگی کی جو ہے وہ اسکیمیں تو اور جو تحریکیں ہیں وہ تو چلتی رہی، اور اب بھی عصبیتیں ہیں، لسانی عصبیتیں ہیں، نسلی عصبیتیں ہیں، صوبائی عصبیتیں ہیں، مذہبی جو ہے تشدد پسندی کا رجحان ہے۔ یہ سب کیوں ہو گیا ہے؟ یہ ہو گیا کہ سزا ہے ہم پر، ہم نے اپنی بدقسمتی بنا لیا ہے۔ بہرحال آج کا میرا مضمون یہ ہے کہ وہ ہماری دینی ذمہ داریاں کیا ہیں، اسے ذرا کان کھول کر سنیے، سمجھیے، اور یہ کہ دل کے دروازے بھی کھولیے، صرف کان نہیں۔ حسن اتفاق سے ہماری دینی ذمہ داریاں بھی 3 ہیں۔ پہلی ذمہ داری ہے، اس کے لیے الفاظ تو کئی آ سکتے ہیں، لیکن جامع ترین لفظ ہے عبادت، اللہ کی بندگی کرنا۔ پہلا کام یہ میں نہیں کر رہا تو پھر اور کیا تقاضا ہوگا؟ چنانچہ قرآن مجید نے اپنی دعوت کا جو آغاز کیا سورہ بقرہ کے 30 رکوع میں، 2 رکوع جو ہے وہ تمہیدی ہے، اس کے بعد اصل دعوت شروع ہوتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اے آدم کی اولاد، اپنے اس رب کی بندگی اختیار کرو، اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے جتنے لوگ دنیا میں گزرے انہیں بھی اسی نے پیدا کیا تھا، تاکہ تم بچ سکو۔ دنیا میں افراط و تفریط کے دھکوں سے بچ جاؤ گے، آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ تقویٰ کے اصل معنی بچنا ہے، بچو گے، دنیا میں بھی گمراہی کے دھکے نہیں کھاؤ گے، سیدھے راستے پر چلو گے، امن ہوگا، چین ہوگا، سکون ہوگا اور قلبی اطمینان ہوگا، اور یہ کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچو گے اور اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو عبادت کا تقاضا ہے، اور اسی لیے میں نے دوسری آیت جو پڑھی تھی ضمن میں کہ سورہ ذاریات میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں۔ اب یہ کہ اس کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، عبادت ہے، زکوٰۃ بھی، حج بھی عبادت ہے، لیکن اصل عبادت وہ تو یہ کہ پوری زندگی میں اللہ کی بندگی، ہر حرکت ہماری اللہ کی مرضی کے مطابق، کہیں اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو، کسی بھی ہستی یا ادارے کی اطاعت نہ کی جائے جس میں اللہ کی معصیت لازم آتی ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس میں خالق کی معصیت آ رہی ہے۔ والد کو حکم دے رہا ہے لیکن اللہ کے حکم کے خلاف ہے، نہیں ماننا اس کا حکم۔ ماں حکم دے رہی ہے، نہیں ماننا اس کا حکم اگر اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ آپ کے حکام حکم دیتے، نہیں ماننا ان کا حکم اگر اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ استاد ہو، پیر ہو، کوئی ہو، آپ کو کوئی حکم دیتا ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے، نہیں ماننا ان کا حکم۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ تو اس میں اگرچہ الفاظ تو اور بھی ہیں، مثلا اسلام کے کیا معنی ہے؟ گردن نہادن، سپر انداختم، یعنی ایک شخص جو ہے فرض کیجیے کسی سے لڑائی ہو رہی تھی، کشاکش تھی، اور ایک شخص نے ہتھیار رکھ دیے، یہ سرنڈر کرنا اسلام کے معنی۔ ہمارے نفس کی اللہ کے ساتھ جنگ ہے، اللہ کچھ اور کہتا ہے، نفس کچھ اور کہتا ہے، نفس الامارۃ بالسوء۔ جب ایک شخص طے کرتا نہیں میں اللہ سے جنگ نہیں کروں گا، میں نے تو اپنے ہتھیار پھینک دیے، میں نے اپنی سپر ڈال دی، سپر انداختن، اپنی سپر نیچے ڈال دینا، سرنڈر کر دینا، یہ اسلام ہے۔ پھر اس کے اگلا لفظ اطاعت، تو سے بنا ہے، تو کے معنی دلی آمادگی، طوعا و کرہا۔ اطاعت یہ دلی آمادگی سے اب اللہ کا حکم ماننا ہے، دلی آمادگی، اور اس اطاعت میں اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت بھی شامل ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ پھر اس کے اگلا لفظ ہے تقویٰ، اتنا احساس اندر بیدار ہو جائے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی پر طبیعت آمادہ ہی نہ ہو، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے انسان یہ سوچے کہ میرا رب اس سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا، یہ تقویٰ ہے۔ پھر چوتھی چیز جو ہے عبادت بندگی، اصل میں 2 فارسی کے الفاظ جو ہے جوڑیں گے تو عبادت کا مفہوم پیدا ہوگا۔ بندگی یعنی اطاعت، غلامی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یہ صحیح ترجمانی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی کیا ہے اس عبادت کے لیے۔
شیخ سعدی نے صحیح ترین تعبیر کر دی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، اور بندگی کے ساتھ پرستش، پرستش میں محبت ہوتی ہے، کسی کی تعظیم ہوتی ہے، کسی کی عظمت کا نقش چہرہ ہوتا ہے قلب پر، کسی کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی پرستش اور بندگی دونوں کو جمع کر دے تو یہ عبادت بنے گا۔ امام ابن تیمیہ، حافظ ابن قیم دونوں نے بیان کیا ہے، العبادت و تجمع اصلین غایت الذل و غایت الحب معا، دو چیزیں جب جمع ہو جائیں گی، حد درجے میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا، اے اللہ جو تیرا حکم میں حاضر ہوں، اور حد درجے کی محبت اللہ کے ساتھ، یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو جائیں گی عبادت کا تقاضا پورا ہوگا۔ ابھی اس میں ذرا ایک مرحلہ ہے، عبادت کے اعتبار سے ذرا ہم اگر جائزہ لیں گے تو یقیناً اس وقت اس دو قسم کے احکام ہمارے سامنے ہیں۔ ایک احکام وہ جس پر میں عمل کر سکتا ہوں، آپ بھی عمل کر سکتے، نماز پڑھو، ہم پڑھ سکتے، کوئی نہیں روکتا، بھارت میں بھی کوئی نہیں روکتا، امریکہ میں بھی کوئی نہیں روکتا، پڑھو نماز، بناؤ مسجدیں، کون روکتا، روزے رکھو، زکات دو، حج کرو، عمرے کرو، کوئی نہیں روکتا، شراب مت پیو، کوئی مجبور نہیں کرتا، کہیں بھی کوئی مجبور نہیں کرتا شراب پیو، اور اس طرح کے کام جو ہے وہ تو ہم کر سکتے ہیں، اب بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے سود حرام ہے، سود کے درجے میں البتہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ جو ہے اس کا لین دین، اس سے تو ہم بچ سکتے ہیں، چاہے یہ ہے کہ ہم نے اگر سودی قرضہ لے کر بڑا کاروبار کیا ہے تو اس کو ہمیں لپیٹنا پڑے، چھوٹا کریں تاکہ نکال کر سودی رقم واپس کریں، دفع کریں اس کو، لیکن یہ دقت تو آ سکتی، کر سکتے ہیں عمل اس پر۔ پردہ ہے، شریعت میں ہے، پردہ ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نقو بن جائیں گے، لوگ کہیں گے اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو، یہ دقیانوسی لوگ ہیں، آپ کا برادری میں بائیکاٹ بھی شاید ہو جائے، لیکن کر سکتے ہیں، کوئی مجبور نہیں کرتا آپ کو کہ آپ بے پردگی اختیار کریں۔ ایک تو وہ اعمال ہے کہ ان پر تو اگر میں عمل نہیں کرتا، آپ نہیں کرتے، تو پھر مجرم میں خود ہوں اور آپ خود ہیں، کسی اور کو آپ الزام نہیں دے سکتے۔ یو کانٹ بلیم اینی باڈی ایلس، وی ہیو ٹو بلیم اوور سیلف۔ البتہ ایک وہ احکام بھی ہے، چور کا ہاتھ کاٹو، وہ ہم نہیں کر سکتے جب تک کہ پورا نظام نہ بدلے۔ زنا کی یہ حد ہے، تہمت زنا کی قذف کی یہ حد ہے، ڈاکہ دہشت گردی رہزنی کی یہ حد ہے، ان کے ایک طرف سے ہاتھ کاٹو، دوسری طرف سے پاؤں کاٹو اور ڈال دو ان کو، وہ صرف مرے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے، تاکہ پھر یہ دہشت گردی ختم ہو۔ یہ حد تو میں نہیں نافذ کر سکتا، یہ آپ نہیں نافذ کر سکتے جب تک کہ نظام نہ بدلے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی کفارہ ہونا چاہیے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن یہ کہ ہماری بندگی نامکمل ہے، جب تک کہ یہ پورا نظام نہیں بدلتا ہماری بندگی مکمل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ شریعت کا ایک حصہ وہ ہے جس پر میں عمل نہیں کر سکتا جب تک کہ پورا نظام نہ بدلے۔ البتہ یہ کہ جس حصے پر میں عمل کر سکتا ہوں، چاہے کوئی دقت آ جائے، مشکل آ جائے، کوئی لوگ ناراض ہو جائے، لیکن کر سکتا ہوں بالفعل، اس پر اگر میں عمل نہیں کر رہا تو پھر میں مجرم ہوں۔ بہرحال پہلی جو ہے سطح ہمارے فرائض کی وہ یہ ہے کہ خود اللہ کے بندے بنو، یہی ہماری غایت تخلیق ہے۔ تمام انبیاء نے آ کر اسی کی دعوت دی، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی اختیار کرو، تمہارا کوئی اس کے سوا معبود نہیں۔ یہی قرآن کی دعوت ہے، یہی محمد رسول اللہ کی دعوت ہے۔ اس کا اگلا مرحلہ کیا ہے؟ نمبر 2، اور اس کا تعلق ہے رسالت محمدی سے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ حضور کو بھیجا گیا تمام نوع انسانی کے لیے۔ ظاہر بات ہے تمام نوع انسانی تک تبلیغ آپ نے خود تو نہیں کی، اس زمانے میں اگر مصر اور ایران میں بھی ہوئی تو صحابہ کے ذریعے سے ہوئی نا، جو گئے نکلے وہاں پر اور بات کو پہنچایا۔ ملیشیا، انڈونیشیا میں مسلمان تاجروں کے ذریعے سے ہوئی، حضور کے ذریعے سے نہیں ہوئی۔ لیکن اس کو سمجھ لیجئے کہ وہ فرائض رسالت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری نوع انسانی کے ضمن میں ہے، ان کا بوجھ عملاً امت کے کندھے پر ہے۔ رسالت سے ہمارے تعلق کے 2 حصے ہو جائیں گے۔ ایک حصہ تو یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت۔ اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، رسول کہتا ہے ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں پڑھتا ہوں، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس میں سنت آ گئی۔ حضور نے جس طریقے سے پڑھا اس طریقے سے، یہ نہیں جو اپنے جی میں آیا، من میں آیا، بیٹھ گئے، کوئی دھیان لگا لیا اللہ کے ساتھ بس ہو گئی نماز، نہیں۔ نماز صلو کما رأیتمونی اصلی، روزے کے وہ احکام جو میں نے تمہیں بتا دیے، زکوٰۃ کی وہ شرح جو میں نے تمہیں بتا دی ہے، زکوٰۃ کی شرح تو قرآن میں نہیں ہے، نصاب کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ یہ تو ایک تو ہے کہ وہ عبادت کے اندر، بندگی کے اندر بھی اطاعت الہی کے ساتھ اطاعت رسول بھی ہے،
لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کے امتی ہونے کی حیثیت سے آپ کے ان فرائض رسالت کی ادائیگی پر مامور ہے اللہ کی طرف سے، جو تمام عالم انسانیت کے ضمن میں آپ پر آتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے 2 آیات پڑھی آپ سورہ بقرہ میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی مقصد سے ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک امت وسط، درمیانی امت۔ درمیانی کس معنی میں؟ دیکھیے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کون ہے؟ جبرائیل۔ جبرائیل اور صحابہ کے درمیان کون تھے؟ محمد الرسول اللہ۔ اور محمد الرسول اللہ اور پوری نوع انسانی کے درمیان کون ہے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبرائیل نے اللہ سے لیا، محمد کو پہنچایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد نے جبرائیل سے لیا اور صحابہ کو پہنچا دیا۔ اب یہ امت کا کام ہے کہ تمام نوع انسانوں تک پہنچاؤ۔ یہ ذمہ داری جو ہے بڑی کٹھن ہے، بہت بھاری ہے، اس لیے کہ ورنہ نوع انسانی ہمارے خلاف استغاثہ کرے گی اللہ کی عدالت میں، اے اللہ ان کے ذمہ تھا تیرا دین ہمیں پہنچانا، انہوں نے نہیں پہنچایا، انہوں نے اپنے عمل سے ہمیں تیرے دین سے برگشتہ کیا، متنفر کیا، ان کو دیکھ کر ہم تیرے دین کی طرف مائل نہیں ہو سکتے تھے، تیرے دین سے متنفر ہوتے تھے۔ یہ لوگ اتنے گھٹیا لوگ، ان کا کردار اتنا پست، ان کا معاشرہ ایسا ہے، یہ لوگ اور دعوے دار ہیں ہمارے پاس بہترین دین ہے، وہ تو در حقیقت ریپلسیو انداز تھا ان کا۔ جیسے کہ کہا تھا کبھی جارج برنارڈ شاہ نے کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کتاب ممکن نہیں، لیکن جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں ان سے زیادہ ذلیل قوم کوئی نہیں دنیا میں۔ کرپٹ ترین ممالک اگر ہے تو وہ مسلمان ہیں، وہ نائجیریا ہے یا پاکستان، دنیا میں کرپٹ ترین ممالک جو ہے اس کا چہرہ ہے امت مسلمہ کے ساتھ۔ بدترین کرپشن جو ہے وہ تو ہمارے یہاں ہے۔ جو اپنی قوم کے ساتھ دیانتدار نہیں، کیا کرے گا وہ؟ جو اپنے وطن کا وفادار نہیں، وہ کیا کرے گا؟ اگر ڈیفنس پرچیزز کے اندر بھی رشوتیں لے کر، کک بیکس لے کر کوئی گھٹیا چیز لی جا رہی ہے تو یہ پورے وطن سے غداری ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ کہ جب عین وقت پر کوئی کریٹ کھولا جائے معلوم ہو کہ اس میں تو ناقص مال نکل آیا ہے، اور وہ وقت ہو سکتا ہے کہ بالکل کوئی یوں سمجھیے کہ بہت ہی کرٹیکل جنگ سے ہو، اس موقع کے اوپر ذرا سے آگے پیچھے ہونے کا مطلب جو ہے وہ فتح اور شکست جو ہے اس کا فیصلہ ہو جائے، لیکن یہ لی گئی رشوت نہیں اور گھٹیا مال جو ہے قبول کر لیا گیا۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیے کہ ہمارے ذمے، ہم نے اپنے عمل سے تو دنیا کو اسلام سے متنفر کیا ہے، ہم نے دعوت کہاں دی ہے، لیکن ذمہ داری ہے۔ دوسری آیت میں نے آپ کو سنائی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، دیکھو مسلمانوں تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، بہت اہم ہے۔ دنیا کی ہر قوم اپنے لیے جیتی ہے، اپنے لیے زندہ رہتی، اپنی بہتری، اپنی بلندی، اپنی سربلندی، اور مسلمانوں تمہیں اپنے لیے نہیں دنیا کے لیے نکالا گیا ہے۔ تمہارا کام ہے دنیا کو بلانا حق کی طرف، دین کی طرف، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ جام کو تو ساقی جو ہے وہی لے کر گردش میں لاتا ہے نا، اس کو دیا اس کو دیا اس کو دیا، تو امت مسلمہ تو ساقی ہے، جام قرآن ہے، قرآن کو پہنچانا ہے ایک ایک قوم تک، ایک ایک کونے تک پوری نوع انسانی کے۔ یہ کس کا کام ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تمہارا تو کام ہے نیکی کی دعوت، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، منع کرنا، اور اللہ پر ایمان پختہ رکھنا۔ یہ ہے ہماری دوسری ذمہ داری۔ اب اس کے لیے بھی الفاظ تو ویسے تو بہت سے ہیں، مثلا تبلیغ قرآن کا لفظ ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ابلغکم رسالات ربی، کتنے ہی رسولوں کا ذکر آیا قرآن میں۔ لیکن تبلیغ کے کیا معنی ہے؟ انگریزی میں اس کی تعریف کو ریچ آؤٹ، آپ لوگوں کی طرف ان کے پاس جائیں گے کہ انہیں پیغام پہنچائیں۔ ابلاغ اور تبلیغ سے کہتے ہیں، آپ کو پہنچانا ہے، مجھے آپ کے پاس جانا ہوگا، آپ کے دروازے پر دستک دینی ہوگی، آپ سے وقت لے کر ملنا ہوگا، آپ کو جانا پڑے گا۔ یہ ہے باہر نکل کر ٹو ریچ آؤٹ ٹو دی پیپل، ٹو کنوے دیم دی میسج آف اللہ سبحانہ و تعالی، یہ تبلیغ ہے۔ ایک لفظ دعوت ہے، دعوت کیا ہے؟ اس کو کھینچ کر اللہ کے راستے میں لے آؤ۔ یہ تبلیغ اور دعوت ایک ہی عمل کے دو حصے ہیں۔ آپ نے کسی کو تبلیغ کی اور پھر اسے اللہ کے راستے کی طرف کھینچ لائے،
ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیے. یہ نہ ہو کہ اپنا عمل تو خراب ہے اور دوسروں کو خودرا فضیحت، دوسروں کے لیے نصیحت جو ہو رہی ہے تو یہ نہیں، دیگرا را نصیحت اور خودرا فضیحت یہ نہیں، بلکہ یہ کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس پر خود عامل بھی ہو. اور پھر بھی یہ کہے کہ مجھے کوئی تکبر نہیں ہے کہ میں کوئی بہت نیک ہوں ولی اللہ ہوں، میں بھی عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. اننی من المسلمین، یہ دوسرا کام ہے کہ جو ہم میں سے ہر شخص پر ہے. اب ظاہر بات ہے لوگ کہتے ہیں سبھی تو پوری امت کا کام ہے. ٹھیک ہے، پوری امت اگر سو گئی ہو تو کیا کریں گے؟ میں بھی نہ کروں، آپ بھی نہ کریں، کون کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. تو پوری امت پر عذاب جو آیا ہوا ہے، جو یہودیوں کا ذکر قرآن میں ہے، آج وہ عذاب مسلمانوں پر ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت اور ان پر مسکنت یہ تھوپ دی گئی. ہیپڈ اپون دیم، ان کے اوپر ڈھیر لگا دیے گئے ذلت کے اور مسکنت کے. کم ہمتی، بزدلی، جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں آج. اب کشمیر میں بھی ہم کھل کر نہیں کہہ سکتے بھارت سے، الٹیمیٹم نہیں دے سکتے. ذلت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے شہرت ہے، وہ شہرت کے اوپر قابض ہے اور ہم الٹیمیٹم نہیں دے سکتے. دوست ہاتھ اٹھاؤ ورنہ ہم آ رہے ہیں میدان میں. یا تختہ نہیں ہے. لوگ بیچارے جا رہے ہیں، جانے دے رہے ہیں. اس سے کیا بنتا ہے بھارت کا؟ آج بھارت کے پاس آدمی مروانے کے لیے بہت کافی موجود ہے، ان کی آبادی کم نہیں ہے. لیکن یہ کہ جو کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے، کشمیری مارے جا رہے ہیں، پھر ہمارے مجاہدین جا کر اپنی جانیں دے رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ جانیں لگتی یہاں پر اس ملک کے اندر اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے، بجائے اس کے وہاں جا کر وہ جانیں دے رہے ہیں. لیکن یہ کہ میں اس وقت ذلت کی بات کر رہا ہوں. ذلت نہیں تو کیا ہے؟ چچنیا میں جو ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. ذلت اور مسکنت کس بلا کا نام ہے؟ اور ممالک میں جو کچھ صومالیہ میں ہو گیا تھا اور ہر جگہ ہو جاتا ہے جہاں چاہے کر لیں. اس اعتبار سے آج ذلت اور مسکنت ہم پر ہے، یہودیوں پر کہاں ہے؟ یہودی تو اس وقت دنیا کے وسائل پر قابل ہے. امریکہ جیسی سول سپر پاور ان کے ہاتھوں میں ہے. فرنگ کی رگیں جہاں پنجائے یہود میں ہے. جیسے پہلے کبھی برطانیہ کی ہوتی تھی، آج اسی طریقے سے امریکہ کی جان جو ہے یہودیوں کے قبضے میں ہے. اس کی ساری پالیسیاں انہی کے بات ہے. تو معلوم ہوا کہ پہلا فرض، اب اگر پوری امت سوئی ہوئی ہے تو قرآن نے اس کے لیے بھی امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ایسا وقت آ جائے پوری امت سو جائے تو کچھ لوگ تو بیدار ہوں، تو جو جاگے وہ دوسروں کو جگائے. مل جل کر ایک چھوٹی امت بنائے بڑی امت میں. بڑی امت تو یہ ہے 1.5 ارب ہے مسلمان دنیا میں اس وقت. ہر 5واں یا چوتھا جو ہے انسان فرد نوع بشر وہ مسلمان ہے. لیکن امت تو سوئی ہوئی ہے، امت وہ کام نہیں کر رہی. پوری دنیا میں کوئی ایک ملک نہیں دکھا سکتے کہ یہاں پر ہمارا مثالی اسلامی نظام قائم ہے، آؤ دیکھ لو. کہ اس سے بہتر نظام کوئی ممکن ہے؟ میں نہیں دکھا سکتے. لہذا ہم پر تو اس وقت وہ ذلت اور مسکنت آ گئی. اس حوالے سے اب یہ ہے کہ جو جاگ جائے وہ لوگوں کو جگائے اور اس بڑی امت میں چھوٹی امت بن کر وہی کام شروع کر دیں. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تم سے ایک ایسی امت وجود میں آ جانی چاہیے. تم مل جل کر ایک چھوٹی امت بنا لو بڑی امت کے اندر کہ جو 3 کام کرے: خیر کی دعوت دے، نیکی کا حکم دے، بدی سے روکے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور یہاں خاص طور پر کہہ دیا اس پوری امت سے جو سوئی ہوئی ہے فلاح کا وعدہ نہیں ہے. صرف ان لوگوں سے فلاح کا وعدہ ہے اللہ کا، وہ کامیاب ہو گئے. کامیاب صرف وہی لوگ ہوں گے جو یہ 3 کام کریں: دعوت الی الخیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر. یہ دوسری ذمہ داری ہے میری آتی. اب آئیے تیسری پر. میں نے کیا تھا 3 ہی ذمہ داریاں، 3 ہی لیول ہیں. ان کے لیے 3 ہی چیزیں ہیں لوازم، وہ میں اگلے جمعے میں بیان کروں گا. وہ 3 کا جو ہے اس کی تکرار ہوگی انشاءاللہ. لیکن یہاں پر وہ تیسری چیز کیا ہے؟ یہ دین ہے اسلام، اسے قائم کرو. یہ قرآن جو تمہیں دیا گیا اس کے نظام کو قائم کرو. نظام باطل، ظالمانہ نظام، استبدادی نظام، استحصالی نظام جس میں عدل اور قسط نہیں ہے، اس کے خود کو بے خودن سے اکھاڑو اور اللہ کا دین نافذ کرو، اللہ کا نظام کا قائم کرو، قرآن کو قائم کرو. اگر یہ نہیں کرتے ہو تو تمہاری جو ہے در حقیقت تمہاری عبادت بھی قبول نہیں.
دیکھیے یہاں وہ بات سامنے آ جائے گی. میں اب آپ کو ایک تکون کی مثال دے رہا ہوں. تکون میں بیس ہے، قاعدہ ہے، اس کے دو سرے ہوتے ہیں. ایک کو سمجھیے لا الہ الا اللہ، دوسرا سمجھیے محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ کے تقاضا کیا؟ بندگی رب. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، تقوی، عبادت.